بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن جو ہیں وہ ظہر سے پہلے امام حسن کی آمد ہوئی اور میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ بی بی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑی ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے گی۔ وہ کہا ہو مومنو ایسے امام ملے ہیں سینہ تان کے سنا کیا کرو۔ جب میں نے دیکھا ظہر سے پہلے امام حسن کی آمد ہوئی اور ظہر کے وقت بی بی مصلی پہ کھڑی، اللہ اکبر، ہمارا بچہ دنیا میں آئے ماں 40 دن تک مصلی پہ نہیں آ پاتی۔ ہمارا بچہ دنیا میں آئے ماں 40 دن تک مصلی پہ نہیں آ پاتی۔ جن کے بچوں کی آمد ماؤں سے مصلی چھڑا دے وہ اور ہوتے ہیں، جن کے بچوں کی آمد ماؤں کی عبادت بڑھا دے وہ اور۔ مولا دنیا میں جو امام ہوتا ہے جب آتا ہے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، وہ امام نہیں ہوتا جسے غسل کے بھی طریقے سکھانے پڑیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو آتا ہی پاک و پاکیزہ ہے۔ دوسری خصوصیت امام کی کیا ہوتی ہے؟ تنام عینہ ولا ینام قلبہ ولا یتصاب ولا یتمدع۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر امام سوتا نہیں، نہ اسے جمائی آتی ہے نہ انگڑائی آتی ہے۔ جمائی کب آتی ہے؟ جب بندے کو نیند آ رہی ہو۔ انگڑائی کب آتی ہے؟ جب سو کے اٹھتا ہے تو سستی ہو رہی ہو۔ جو سوتے ہی نہیں اسے جمائی انگڑائی کہاں سے آئے گی؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں بند ہو دل جاگتا رہے۔ ہم سوتے ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں جاگیں، آنکھیں بند ہو، دل بیدار ہو۔ اب میں ایک جملہ دینا ہو، ایک نکتہ دے رہا ہوں، بڑا دلچسپ ہے مگر ذرا آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک نکتہ دے رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے موت، ایک ہوتی ہے نیند۔ نیند کو کہتے ہیں اخت الموت، موت کی بہن۔ دو بہنیں ہیں، ایک بہن بڑی بہن کا نام ہے موت، چھوٹی بہن کا نام ہے نیند۔ مستقل نیند ہو تو موت بن جاتی ہے، عارضی موت ہو تو نیند بن جاتی ہے۔ اللہ روز ہمیں موت کے عمل سے گزارتا ہے، یہ نیند موت ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے نہیں سدھرتے، روز موت کے عمل سے گزرتے ہیں گے۔ ایک ہوتی ہے نیند، ایک ہوتی ہے موت، دونوں بہنیں ہیں، بڑی ہے نیند، بڑی ہے موت، چھوٹی ہے نیند۔ مستقل نیند ہو تو موت ہوتی ہے، عارضی موت ہو تو نیند بن جاتی ہے۔ نیند کہتے کسے ہے؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مجلس میں بھی اس طرح بیٹھ کے سنتے ہیں۔ آپ پوچھیں کیا آپ سو رہے تھے؟ کہ نہیں سو نہیں رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ یعنی آنکھوں کا بند ہونا نیند نہیں کہلاتا، کاند کا بند ہو جانا نیند کہلاتا ہے۔ وہ تھوڑا سا تو ساتھ دے دو۔ آنکھوں کا بند ہو جانا نیند نہیں کہلاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ خبریں بھی سنتے ہیں، یوں کر کے بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ سو گئے؟ بچے پوچھتے ہیں آپ سو رہے ہیں؟ کہ سو نہیں رہا تھا، سب سن رہا تھا۔ تو آنکھوں کا بند ہونا نیند نہیں ہوتا، کان کا جب کا سماعت بند ہو جائے تو نیند جو ہوتی ہے وہ وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ وضو کیا، سو گئے، وضو باطل ہو گیا۔ لیکن کب؟ اگر آپ کی صرف آنکھیں بند ہوئیں اور کان آپ کے سن رہے ہیں تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ جب کان بھی بند ہو جائیں جب کیا ہوتا ہے؟ وضو باطل۔ تو نیند کسے کہتے ہیں؟ کہ آنکھوں کے ساتھ سماعت بھی بند ہو جائے، یہ کہلاتی ہے نیند۔ مستقل ہو جائے تو موت، عارضی ہو تو نیند۔ آنکھیں بھی بند ہو اور سماعت بھی بند ہو،
مولا میری اتنی مدد کر دیں کہ میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں، آنکھیں بھی بند ہو، سماعت بھی بند ہو، یہ کہلاتی ہے نیند۔ میں نے دیکھا ایک بندے کو غسل دیا گیا، پھر کفن دیا گیا، پھر جنازہ اٹھایا گیا، پھر قبر میں لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد کہہ رہے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ۔ سن سمجھ، اسے لٹا کر کہہ رہے اسمع افہم، سن۔ صرف سننے ہی، سنتے تو جانور بھی ہیں، انسانی زندگی کا تعلق سمجھ سے ہوتا ہے۔ سن سمجھ، وہ قبر میں لٹا کر کہہ رہے علی کے نوکر کو سن سمجھ، اس کا مطلب ہے سماعت موجود ہے، سماعت موجود ہے۔ وہ جبھی تو سنے گا، وہ جس علی کا نوکر قبر میں سوتا نہیں ہے، اس نوکر کا آقا علی مر کیسے سکتا؟